کے لیے استعمال. اسی وجہ سے ہمارے بریلوی بھائی چیخ چیخ کے بولتے ہمارے خلاف. تو کیا بولتے؟ یہ لوگ مشرکین کو اتاری گئی آیتیں سب ہم پہ فٹ کرتے ہیں جبکہ ہم مشرکین نہیں ہیں. یہ کیسی غلط فہمی کہ ایک پاگل اپنے آپ کو تھوڑے ہی پاگل کہے گا. کون سا پاگل دنیا میں جو اپنے آپ کو پاگل کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا. میں پاگل نہیں ہوں بولتا ہو، لیکن ڈاکٹر تو بولتا تو پاگل ہے دوا کھا. یہ بولتا میں پاگل نہیں ہوں. یہی معاملہ ان لوگوں کا ہے. یہ تو چیختے چلاتے کہ ہم مشرک نہیں ہیں، مشرکوں کی آیتیں سیٹ کر رہے ہیں، لیکن ہے مشرک اصل میں. اپنے آپ کو کیا سمجھ لیے ہیں؟ ان آیتوں کا مصداق ہرگز کیا نہیں ہے، ہم نہیں ہیں. کیوں؟ ایک بہت بڑا ڈیفرنٹ بتلاتے. وہ کیا ڈیفرنٹ؟ دیکھو، وہ جیسے بھی ماننے والی بات لگتی وہ. دیکھیں مشرکین دیکھو جی اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے، تب جا کے یہ آیتیں ان پہ فٹ ہوئی. ہم تو اللہ کے رسول کو مانتے ہیں نا. ابھی اس میں بندہ بڑا پھنستا. اب اس کے بعد جواب بھی مشکل ہو جاتی ہے اس کے پاس. آخر مسئلے کا حل کیا ہے اس میں؟ یہ بات تو صحیح ہے نا، مشرکین اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے، لیکن یہ یہاں کا آدمی، یہاں کا مشرک، یہاں کو درگاہ اجانے والا تو مانتا ہے. پھر ہم انہیں کیسے مشرک کہیں؟ اور ایک دوسری بات مغالطے میں لاتے. وہ کیا؟ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ ڈر تھا امت کے گمراہ ہونے کا تو وہ دنیا کا تھا. جیسا کہ اللہ صاحب بولے ہیں، ایک مرتبہ جب آئے تھے ایک مجلس میں تو صحابہ بیان کر رہے تھے اپنی اپنی جاہلیت کی باتیں. تو اللہ کے رسول نے کہا مجھے تمہارے لیے ڈر یہ نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، بلکہ ڈر یہ ہے کہ تمہارے لیے بھی دنیا کھول دی جائے گی، اور دنیا میں پچھلی امتیں جس طرح غرق ہو کے برباد ہوئی اس طرح تم بھی برباد ہوگے. اس حدیث کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا میری امت مشرک نہیں ہوگی، اور یہ لوگ دھڑا دھڑ سب کو مشرک بنا رہے. اب یہ سب وہ دلائل ہیں جس سے انسان پھنس جاتا، سوچنے لگتا کہ ہاں جی بات تو صحیح ہے. بالکل نہیں، معاملہ بالکل صحیح نہیں ہے. کیوں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ مانتے تھے رسول کو پھر کیسے مشرک بنیں گے، ہم تو مانتے ہیں. تو یاد رکھیے اب مثال مشرکین کی چھوڑو، پہلی امت کی طرف جاؤ. یہود و نصارہ موسیٰ کو مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ پھر مشرک ہوئے نہیں ہوئے؟ ہوئے. تو غلو سے ہوئے. تمہاری مثال اب پچھلی امت سے ہوگی. ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، ہم موسیٰ کی امت ہے، موسیٰ بچا کے لے جائیں گے جو بھی کریں گے. تو پچھلی امتوں کی مثال ہمارے لیے، کیونکہ وہ ایکس امت مسلمہ تھے، تم پریزنٹ امت مسلمہ. اسی وجہ سے تمہارے بارے میں مفصل گفتگو ہو گئی ہے، جتنے وہ کام کرے تم بھی کرو. اچھا اس حدیث کا کیا جواب دیں گے جس میں اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ مجھے میری امت کی شرک کا زیادہ ڈر نہیں ہے، بلکہ مجھے ڈر یہ ہے تو تمہارے اوپر دنیا کھول دی جائے گی؟ تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کلی نفی نہیں کی اور کل امت کی بھی نفی نہیں کی. تم بولے کون؟ صحابہ. اسی وجہ سے کوئی صحابی مشرک نہیں ہوا، کوئی صحابی مشرک نہیں ہوا. ہاں دنیا کی وجہ سے فساد میں پڑا، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، آگے چل کے حکومتوں کے لیے بہت سی جنگیں ہوئی، یہ ہوا. لیکن شرک اللہ کے فضل و کرم سے 300 سال تک امت مسلمہ کے اندر آیا ہی نہیں، اس سے حفاظت ہو گئی. تو اللہ کے رسول نے تم کہہ کے صاف اشارہ دے دیا میرے جانے کے بعد پہلے جو پھنسنا ہے وہ شرک کا پھنسنا نہیں ہے، وہ دولت دنیا کا پھنسنا ہے. یہ مغلوب کر جائیں گے تمہیں. ورنہ پوری امت کی نفی نہیں کی، بلکہ الٹی حدیث آتی ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت میں سے کچھ لوگ پھر لات و عزیٰ کی پرستش کریں گے. صاف حدیث ہے، اس میں آئے گی یا نہیں تو آخری میں یہاں پر ہے موجود ہے. تو یہ چیزیں کیا ہے؟ ان لوگوں کے جوابات ہیں جو اس طرح توحید میں روڑے اٹکاتے ہیں اور اہل توحید کو اپنی مرضی سے جہاں چاہے اپنے خیالات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. اب میں نے جو کہا ہے اس سلسلے میں سوال کوئی ہو تو جلدی سے کریں. یعبدون کو یوحدون اس وجہ سے فرمایا کہ اگر کوئی عبادت توحید کے بغیر کرتا ہے تو قبول ہے. پھر عبادت کیا مانے؟
اسی وجہ سے علماء مفسرین یہ لیتے ہیں کہ یعبدون میں یوحدون سب سے اہم مضمون ہے، کیونکہ توحید کے بغیر تم لاکھ عبادتیں کرتے رہو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔